ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کل ہی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کو آپ حضرات نے اگر دیکھ لیا ہے تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارے اس ویڈیو کے جواب میں علی اصغر بواسیری نے اپنے بواسیر کا پورا زور لگا کر اپنے گھر کے گند کو صاف کرنے کی کوشش تو کی، مگر وہ صرف اپنے اندھ بھکت دیوبندیوں کو لالی پاپ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ میں نے جو باتیں اپنی اس ویڈیو میں کہی تھیں اور ان پر جو حوالے پیش کیے تھے ان کا جواب نہ تو یہ بنا پونچھ والا بواسیری شیر علی اصغر بواسیری دے سکا اور نہ ہی قیامت تک دے سکے گا، البتہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچا کر چند حوالے لگا کر اپنی مکاری کا حسب عادت اظہار ضرور کیا ہے، جن میں سے بعض کے جواب کل والی اس ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے، باقی ماندہ کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ خبتی تو کہتا ہے دیوبندی اپنی کتاب کے خلاف کام کر کے اس طرح مشرک ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ دور دراز دوسرے ملک میں بیٹھی عورت اس وقت کیا کر رہی ہے، یہ دیوبندیوں کے حضرت لاہوری نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے بتا دیا، اور جو بتایا وہ اس کتاب میں جیسا کہ لکھا ہے وہ بالکل درست بتایا۔ غور کیجئے سامعین، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، مگر جب اپنے مولوی کی بات آئے تو دیوار کے پیچھے ہی نہیں بلکہ دور دراز مقام پر یعنی دوسرے ملک میں فلاں کی فلاں لڑکی کیا کر رہی ہے یہ بھی معلوم کر لیتا ہے۔ سامعین اور ناظرین اب دل تھام کر بیٹھیں، اس خبتی جس کے اصل میں خطا ہے اس کے مقاد خاص میں مزید اور ضرب کاری کرتے ہوئے کمر توڑ پلنگ توڑ اور دندان شکن جواب دیتا ہوں میں۔ دیکھیں اس نے جو کتاب پیش کی خبتی نے، مولانا احمد علی لاہوری کے حیرت انگیز واقعات، اس میں اس نے مصنف کا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اور مزید رسوا ہو جائے گا، جبکہ واقعات کی کتاب کے متعلق اس کے گھر کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے، دیکھیں، البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 پر، بھی جانتا ہے کہ حکایات کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بنا سکتی، اور یہ کیا کر رہا ہے، اس کتاب کو پیش کر کے مشرک ثابت کرنے کا دعویٰ اس مردود خبتی نے کیا ہے۔ سامعین، اس کے مقاد خاص میں کتنی جلن ہو رہی ہے، اس سے کوئی فون کر کے پوچھے۔ سامعین، عقائد جو ہیں یہ قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں، اور یہ خبیث جو ہے حکایات کو عقیدہ بنا کر اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کی ناکام اور ناہنجار کوشش کی ہے، جبکہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے عقائد کسی حکایت جو ہے اس سے عقائد کی بنیاد نہیں بن سکتی، گویا یہ غیر معتبر کتاب کو حجت بنا کر کے کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ دینے کی کوشش کی ہے، گویا خود اپنے گلے پر اپنے گردن پہ کفر اور شرک کا طوق پہن کر کے جہنم کو اس نے اپنے لیے بالکل پکی کر لی ہے۔ علی اصغر بواسیری بنا پونچھ کا شیر، جہنم کو کس نے اپنے لیے فکس کر لیا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے، میں نے تیرے گھر کے گند کو دنیا کے سامنے کر دیا تو مجھ پہ برس رہا ہے، جبکہ تجھے تو اپنے گھر والوں پہ برسنا چاہیے تھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا لکھ دیا ہے اپنی کتابوں میں، اور کیا کیا گند پھیلائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے کہ جس کا دھو پانا مجھ علی اصغر بواسیری کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن تو اپنا گٹر والا منہ کھول کر مجھ پر برس رہا ہے اور مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ خیر، تو نے جو حوالہ دیا ہے اس میں تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر مکاری کی ہے، کیونکہ تیرے پیش کردہ حوالہ البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ نامی کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس سے میرے پیش کردہ حوالے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیش کردہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حکایات کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بن سکتی۔ اب بتا بنا پوچھ کے بواسیری شیر کہ میں نے جو واقعہ تیرے گھر کی کتاب سے پیش کیا ہے کیا اس سے میں نے تیرا عقیدہ ثابت کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اس واقعے سے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یقین نہیں تو پھر ایک بار میری ویڈیو جا کر سن لے، میں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی ہے۔ لہٰذا جب عقیدہ میں نے تیرے گھر کی اس کتاب کے واقعے سے ثابت ہی نہیں کیا تو پھر البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ نامی کتاب کا یہ حوالہ پیش کر کے تو نے پھر ایک بار اپنے خبط الحواس ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور تو نے اپنی مکاریوں کے اظہار میں ایک اور اضافہ کیا ہے۔ علی اصغر بواسیری بنا پونچھ کے شیر
بدعقیدگی کے اندھیرے میں جب تک تو رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ایسے ہی بدعقلی کا مظاہرہ کرتا رہے گا اور میرے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کرتا رہے گا۔ دوسری بات دیکھیں سامعین، ایک کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خبتی اپنے خبت خیال میں اپنے مجدد کی کرتی اٹھائی اندھیرے میں کس طرح غوطہ کھا رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے۔ یہاں لکھا ہے گھر بیٹھے ماسکوں کی خبر دی، اس کی پوری عبارت کو پڑھنے کہیں بھی علم غیب کا جملہ نہیں ہے۔ او بدعقل بنا پوچھ کے بواسیری شیر، تو جا کر میری پوری ویڈیو سن لے، کہیں بھی میں نے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ اس واقعے سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو تیرا یہ کہنا کہ پوری عبارت کو پڑھ لیں کہیں بھی علم غیب کا جملہ نہیں ہے، یہ کہنا ایک بار پھر تیری خبط الحواسی ثابت کر رہا ہے۔ اور اگر تو کہے گا اسے علم غیب ثابت کرنے تو تیرے گھر کی کتاب سے ہی میں اسے علم غیب ثابت کر دوں گا۔ اچھا لو ثابت کر ہی دیتا ہوں تاکہ تجھے مجھ سے شکایت نہ رہے۔ یہ دیکھو کتاب جس کا نام ہے بریلوی فتنہ کا نیا روپ، اس کے صفحہ نمبر 59 پر دیکھ کیا لکھا ہے تیرے مولوی نے۔ لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن عزیز کی زبان اور دین کی خاص اصطلاح میں علم غیب، غیب کا وہی علم ہے جو کسی کے بتلائے بغیر کسی ہستی کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہو، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی صفت اور شان ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بنا پوچھ کے بواسیری شیر، اب جا کر میرے پیش کردہ حوالے میں دیکھ لے کہ تیرے حضرت لاہوری نے گھر بیٹھے ماسکوں کی خبر اپنے اختیار سے کسی کے بتلائے بغیر دی، اور اسی کو تیرے مولوی نے قرآن مجید کی زبان اور دین کی خاص اصطلاح میں علم غیب بتایا لکھا ہے، اور اسے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت و شان بتا کر تم دیو کے بندوں کا منہ کالا کر دیا ہے اور تم دیو کے بندوں کو مشرک ثابت کر دیا ہے۔ المختصر یہ کہ تیرے حضرت لاہوری نے جو کیا اسے تیرے ہی مولوی نے علم غیب قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفت و شان قرار دیا، مطلب تیرا یہ حضرت لاہوری تم دیوبندیوں کا اللہ ہے، یا اللہ کی اس صفت میں اپنے مولوی کو شریک کر کے تم دیو کے بندے ایک بار پھر مشرک ہوئے۔ انگریز کی لکھوائی کتاب تقویت الایمان سے بھی تم دیو کے بندے مشرک ثابت ہوئے، اور بریلوی فتنہ کا نیا روپ نامی کتاب سے بھی دوبارہ مشرک ہی تم لوگ ثابت ہوئے، مطلب دیو کے بندے ڈبل مشرک ہو گئے۔ دیکھا سامعین، بڑا آیا تھا علی اصغر بواسیری اپنا بواسیر لے کر میری ویڈیو کا جواب دینے، خود تو مشرک ہوا ہی اپنے گھر والوں کو بھی ڈبل مشرک ثابت کر گیا۔ اب دیکھیے سامعین، یہ بواسیری شیر کیسے ڈھیر ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور کیا چالاکی دکھا رہا ہے۔ تو سامعین، اب جب علم غیب کا جملہ نہیں ہے تو اس کو ہمارے علماء جو ہے اس کو کشف و کرامات کے قبیل سے مانتے ہیں۔ اب کشف و کرامات کے قبیل سے جو بات ہوتی ہے اس کے متعلق اس کی کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھیں سامعین، یہ حیات حکیم الامت، یہ اسی کے حکیم صاحب احمد یار خان نعیمی صفحہ نمبر 182 میں لکھتا ہے، عقائد کے معاملے میں کشف و الہام معتبر نہ ہوں گے بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے۔ کون سی دلیل؟ پختہ دلیل ضروری ہے۔ اور یہ واقعہ کی کتاب پیش کر کے جو ان کے گھر سے معتبر نہیں ہے، تو خبتی ایسی کتابوں سے اہل حق، اہل سنت جماعت دیوبند کو مشرک ثابت کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کر رہا ہے، ناکام کوشش، اور فیل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ علی اصغر بواسیری، تیری یہ تعویل بھی یہاں کام نہیں آئے گی، کیونکہ تو نے اپنے حضرت لاہوری کے واقعے کو کشف و کرامات کے قبیل سے تو کہہ دیا، مگر چونکہ تو بدعقیدہ اور بدعقل ہے، خبط الحواس ہے، اس لیے تجھے یہ خیال نہیں رہا کہ تیرے حضرت لاہوری کے اس واقعے پر کشف و کرامات کی تعریف صادق ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ کشف و کرامات کے متعلق خود تیرے گھر میں کیا کہا گیا ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ اسے تو تیرے گھر میں غیر اختیاری کہا گیا ہے۔ مثلا اس کتاب کو دیکھو، اس کا نام ہی ہے کیا معجزہ و کرامات اختیاری ہیں، اور اس کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہے معجزہ، کشف و کرامات کے اختیاری و غیر اختیاری ہونے پر پشاور کی سرزمین پر تاریخی و یادگار علمی مناظرہ۔ حالانکہ یہ مناظرہ کسی دوسرے مسلک سے نہیں بلکہ دیوبندی ہی کے درمیان یہ مناظرہ ہوا ہے، اور اختیاری کہنے والے دیوبندی کی شکست اس کتاب میں ظاہر کی گئی ہے۔ اپنے گھر کی اسی کتاب کو یا اس جیسی اور بھی دوسری کتابوں کو یہ علی اصغر بواسیری بنا پوچھ کے شعر جا کر دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ دیوبندی دھرم میں تو کشف و کرامات کو بلکہ معجزہ تک کو بھی غیر اختیاری قرار دیا جاتا ہے، جبکہ دیوبندی دھرم کے حضرت لاہوری نے جو ماسکو کی خبر یعنی دوسرے ملک کی خبر گھر بیٹھے دی وہ اختیاری طور پر دی، جسے خود دیوبندی نے ہی علم غیب قرار دیا۔
تو اب بھلا کوئی دیوبندی بتائے کہ یہ بواسیری شعر میرے پیش کردہ حوالے کو کشف و کرامات کے قبیل سے بتا رہا ہے جو غیر اختیاری ہوتے ہیں، جبکہ حضرت لاہوری نے اپنے اختیار سے ماس کو یعنی دوسرے ملک کی خبر دی اور صحیح خبر دی، تو یہ کشف و کرامت کیسے ہو گیا؟ اور جب کشف و کرامت یہ ثابت ہی نہیں ہوتا تو پھر حیات حکیم الامت نامی کتاب کا حوالہ پیش کر کے اس بواسیری اور بنا پوچھ کے شعر نے پھر ایک بار اپنے بدعقل، مکار اور خبط الحواس ہونے کا واضح ثبوت پیش کیا ہے۔ سامعین دیکھ رہے ہیں، اس طرح یہ مکار بنا پوچھ کا بواسیری شعر مکاری کرتا ہے اور حوالے تو دیتا ہے، مگر اس حوالے کو خود سمجھنے سے عاجز و قاصر ہوتا ہے اور بات سمجھتا نہیں اور حوالہ دے دیتا ہے۔ اس لیے اس کی مکاریوں کو آپ حضرات سمجھیں اچھی طرح اور لوگوں کو بھی اس کی مکاریوں سے آگاہ کریں، بالخصوص ان لوگوں کو جو لوگ یا جو حضرات اس بنا پوچھ کے بواسیری شعر سے کال پہ بات کرتے ہیں یا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کیونکہ جب اس کی مکاریوں سے آگاہ ہوں گے تو اس کو ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس لیے ان کی مکاریوں سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ سامعین آپ نے سنا اس نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کو متعلق کہہ رہا ہے خبیث، مگر جب اپنے مولوی کی بات آتی ہے تو دیوار کے پیچھے ہی نہیں بلکہ دور دراز ملک کی بات بھی گھر بیٹھے بتا دیتے ہیں۔ تو سامعین اب دیوار کے پیچھے کے متعلق علم غیب کا انکار کرے تو وہ مشرک ثابت ہو جائے۔ مشرک ثابت کرنے کے لیے ہی ویڈیو بنائی ہے۔ سامعین یہ خبیث جب تک رسوا نہیں ہوگا، جب تک ننگا نہیں ہوگا، جب تک اس کے منحوس چہرے پر جوتے نہیں پڑیں گے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ سامعین دیکھیں، یہ کتاب ہے دیوار کے پیچھے کے علم، نبی علیہ السلام کے متعلق کا کون انکار کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کون انکار؟ دیکھیں کتاب کا نام تنویر الابصار بنور نبی المختار، محمد اشرف سیالوی، یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 155 پر، ولا اعلم ما ورائی ھذا الجدار، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ انکار کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کی بات کو یہاں پیش کر رہا ہے۔ اوپر تو بہت ساری باتیں دی، انما انا بشر مثلکم کہہ رہا ہے، یہ عاجزی کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اور جو عاجزی ہوتا ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا ان کے یہاں۔ نبی علیہ السلام نے متعلق کہا انما انا بشر مثلکم، تو یہ عاجزی ہے، تو یہ عاجزی جو ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے، بشر ہونا عقیدہ نہیں ہے، تو گویا ان کے یہاں نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے مجھے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے، یہ بھی جو ہے عاجزی کے طور پر گویا ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ سامعین آپ نے سنا کہ خود اس بواسیری شعر علی اصغر دیوبندی نے ہی تنویر الابصار نامی کتاب کا حوالہ پیش کر کے خود ہی بتا دیا کہ یہ ہمارے یہاں یعنی ہم سنیوں کے یہاں عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس بنا پوچھ کے بواسیری شعر نے اپنی خبط الحواسی کی وجہ سے میرا کام خود اسی نے کر دیا ہے۔ خیر اب آگے سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگے دیکھیں سامعین، دیکھ خبتی تیرے مقاد خاص میں ضرب کاری میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، دیکھیں ہاتھ مت لگانا، کرنٹ لگے گا بھی۔ یہ کتاب ہے اشیعۃ اللمعات، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 184 پر، ابھی ابھی میرے پروردگار نے بتایا ہے کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ سے الجھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا، سنیں یہ بھی آپ نے فرمایا میں بشر ہوں نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ یعنی آپ نے فرمایا کہ میں بشر ہوں نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو دیوار کے پیچھے کا علم کون انکار کر رہا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے مقاصد خاص میں جلن ہوا نا خبتی، اب خبتی اپنے گھر کے اندھ بھکتوں کو کرتی اٹھائی کے اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کرے گا، ایک کہہ کر کہ یہاں آگے لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے بتلانے کے بغیر نہیں جانتا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے بعد جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو بتا دے تو اس کو بھی اگر علم غیب مانے گا تو اب دیکھ جسے ہم نے کہا کشف و کرامت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ہوتا ہے نہ کہ کسبی ہوتا ہے۔ اب اللہ نے بتا دیا، جو چیز ظاہر ہو گئی، تیرا احمد یار خان نعیمی تیرا یہ جاء الحق میں لکھتا ہے، دیکھ جاء الحق میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 37 پر، دیکھ
بذریعہ آلات کے چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں۔ مثلا کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرے، یا ٹیلی فون یا ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، علم غیب نہیں کہیں گے۔ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے تو علم غیب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، ہم اہل حق اہل سنت جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ یہ اظہار غیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ لیکن تم ایسی باتوں کو بھی علم غیب کہتے ہو تو تمہارے یہاں سے جو علم غیب کا انکار کیا گیا ہے۔ کیسا جلن ہوا خبتی صاحب، مقاد خاص کو ہاتھ مت لگانا ورنہ کرنٹ ایسا لگا ہوا ہے کہ دھونے کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ او علی اصغر بواسیری، تیرے بواسیر والے مقاد خاص ہو یا مقاد عام، مجھے چھونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو خود ہی اپنے مقاد خاص و عام کو چھو کر بھری خانقاہ میں چارپائی پر لٹا کر اور خواب میں نکاح کر کے جو فائدہ تیرے رشید گنگوہی نے اپنے رفیق جانی قاسم نانوتوی کے مقاد خاص سے اٹھایا، اس کا لطف تو اپنے ہی مقاد خاص و عام سے اسے چھو کر اٹھایا کر، یا اپنے کسی دیوبندی کو بلا کر، یا اپنے استاد یا اپنے دوست کو بلا کر اپنے رشید و قاسم کے اس طریقے پر عمل کیا کر، خواب میں نکاح کر کے اور بھری خانقاہ میں چارپائی پر لٹال کر کے۔ نہ مجھے یہ پسند ہے اور نہ ہی تیرے بار بار کہنے پر میں نے ابھی تک کوئی جواب دیا تھا۔ اب جا کر سوچا کہ تجھے کچھ بول ہی دوں، ورنہ تو کتے کی طرح اپنی ایک ہاتھ لمبی زبان بار بار نکالتا رہے گا۔ بنا پوچھ کے بواسیری شعر، اب آ تیرے پیش کردہ اشاعۃ اللمعات کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اول تو نے خود اس میں لکھا ہوا پڑھ دیا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ نہیں جانتے، لہٰذا نے جو دعویٰ کیا تھا اس پر دلیل نہ دے سکا، اس کے مطابق تیری یہ دلیل نہ ہوئی۔ دیا بھی دلیل تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ۔ کیا شیخ صاحب بریلوی ہیں؟ دیوبندیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنی ویڈیو میں صاف صاف اعلان کر دے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم دیو کے بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی اصغر بواسیری، تو اپنے بواسیر کا زور لگا کر یہ اعلان کر دے اور صاف کہہ دے کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی نہیں بلکہ بریلوی تھے، پھر تیرا یہ ان کی کتاب کا پیش کردہ حوالہ تیرے فائدے کا ہو سکتا ہے۔ مگر یہ تو ایک بار پھر اپنے بواسیر کو دانت کاٹ کر میگی بنا کر کھا لے گا تب بھی نہیں کہہ پائے گا، لہٰذا ان کی کتاب کا حوالہ پیش کرنا ایک بار پھر تیرے خبط الحواسی اور تیرے پاگل پن کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر جعل حق کا حوالہ بھی بات سمجھے بنا ہی نے بے مطلب پیش کر دیا۔ ان باتوں کے باوجود شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی دوسری کتاب میں ایسی روایتوں کے ہونے کا صاف انکار کر دیا ہے، اور تیرے مکروہ اور تجھ جیسے تمام دیو کے بندوں کے منہ پر زبردست تھپڑ انہوں نے رشید کیا ہے۔ ضرورت پڑی تو وہ حوالہ بھی پیش کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، اس بنا پوچھ کے بواسیری شعر نے بہار شریعت کے حوالے سے کیسے مکاری کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں۔ ان کی کتاب میں دیکھیں نبی علیہ السلام کی علم غیب کے متعلق کیا لکھا ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت ہے، حصہ اول صفحہ نمبر 14 ہے۔ لکھتا ہے اس بات عطائی کا ہے کہ انبیاء ہی کی شایع نشان ہے۔ کس کی شایع نشان ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور انبیاء کی شایع نشان ہے کہ علم غیب عطائی ان کو ہو۔ سامعین، بہار شریعت کے اس حوالے کو غور سے دیکھیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ عطائی علم انبیاء ہی کی شایع نشان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم عطائی نہیں بلکہ عطائی علم تو انبیاء ہی کو حاصل ہے۔ سامعین، آپ کو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں صرف اور صرف علم خدا اور علم رسول کی بات ہو رہی ہے، اور ذاتی و عطائی علم کا بیان ہوا ہے کہ ذاتی علم تو اللہ کے لیے ہے مگر انبیاء کے لیے عطائی علم ہے۔ عطائی علم خدا کے بنسبت انبیاء ہی کو ہے، یہاں اور کسی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عطائی علم خدا کو نہیں بلکہ انبیاء ہی کو ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ یہ نقطہ سامعین و ناظرین آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آگے آپ کو اس کے ذریعے اس مکار علی اصغر بواسیری کی مکاری کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب آگے دیکھیے یہ کیا مکاری کر رہا ہے۔ سامعین، مناظرہ جھنگ ہے۔ مناظرہ جھنگ صفحہ نمبر 121 میں لکھتا ہے کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب جاننا نبی کی خصوصیت ہے۔ کس کی؟ نبی کی خصوصیت ہے، نبی کی خصوصیت ہے۔ اب جب سامعین نبی علیہ السلام کی خصوصیت علم غیب ہے
اور انبیاء ہی کی خاص شان ہے۔ سامعین، مناظرہ جھنگ نامی کتاب کے مذکورہ صفحہ میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس غیب کے جاننے کی بات کی گئی ہے وہ قرآن پاک کی وساطت سے انہیں دیے گئے اس کی بات کی گئی ہے، یعنی خاص غیب جو قرآن کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے اس کی بات یہاں کی گئی ہے۔ اسے بھی سامعین آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور اب جو حوالہ یہ بنا پوچھ کا بواسیری شعر پیش کر رہا ہے اسے دیکھیں۔ تو اب بتائیں، یہ القرآن الکریم مع ترجمہ کنز الایمان تفسیر نور العرفان احمد یار خان نے، اس کے حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی آئندہ غیب کی باتوں کا علم ہے، شیطان کو بھی علم غیب ہے۔ اب شیطان کو علم غیب دیا گیا، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ دو کتاب سے ثابت کی مناظرہ جھنگ، اور دوسری کتاب سے کیا ثابت کیا؟ بہار شریعت سے کہ علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے، انبیاء ہی کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت سے کیا مراد سامعین بتاؤں میں آپ کو؟ یہ دیکھیں خصوصیت سے کیا مراد ہے۔ یہ انوار ساتیہ ہے، انوار ساتیہ، یہ صفحہ نمبر 413 ہے، رضوی کتاب گھر۔ اور انوار ساتیہ وہ کتاب ہے جس میں اس کے مجدد کی تخریج موجود ہے۔ گویا تخریج جس کی ہوتی ہے پورا ذمہ دار وہ ہے، جو کتاب کے مصنف پر حکم لگے گا وہ تخریج کرنے والے پر بھی حکم لگے گا۔ تو یہ لکھتا ہے انوار ساتیہ کے اندر، یعنی جو اس کے اندر تو پائی جائے مگر اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے، یعنی انبیاء کرام کی خصوصیت ہے علم غیب۔ یہ خصوصیت کا مطلب یہ ہے انبیاء کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے۔ تو سامعین اس میں اس کے مجدد کی تخریج موجود ہے، اور وہاں کیا لکھا ہے نور العرفان کے اندر؟ شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے۔ تو سامعین جب یعنی جو اس کے اندر تو پائی جائے مگر اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے، یعنی انبیاء کی خصوصیت ہے، خصوصیت کا مطلب یہ ہے کسی اور میں نہ ہو، تو شیطان میں جب دیا گیا ہے گویا ان کے یہاں شیطان بھی اس کا نبی ہے۔ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں سامعین آپ کو کہ نبی کیسے بنایا انہوں نے۔ زیر و زبر اس کے قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری، اس میں کیا لکھتا ہے سامعین؟ اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 64 پر، اور چونکہ نبی اور غیر نبی کے علم غیب کو یکساں قرار دینا اہانت ہے، نبی علیہ السلام کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ سامعین تفسیر نور العرفان میں شیطان کو آئندہ غیب کا علم دیا گیا ہے یہ لکھا ہے، مگر اس سے بہار شریعت اور مناظرہ جھنگ کے حوالے سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ پر واضح کیا جا چکا ہے کہ بہار شریعت میں جس عطائی علم کی بات کی گئی ہے وہ اللہ کے علم ذاتی کے مقابلے میں ہے، کہ عطائی علم اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ انبیاء ہی کو ہے، اللہ کو نہیں انبیاء ہی کو ہے۔ اور مناظرہ جھنگ میں اس غیب کی بات کی گئی ہے جو قرآن کریم کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے، جبکہ تفسیر نور العرفان میں شیطان کو آئندہ غیب کے علم کی بات کی گئی ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے علم کی جو قرآن کریم کی وساطت سے انہیں دیے گئے۔ لہٰذا اب تک اپنی ویڈیو میں اس علی اصغر بواسیری نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنے اندھ بھکت دیوبندیوں وہابیوں کو بیوقوف بنانے کا کام کیا ہے، اور پھر زیر و زبر کا جو حوالہ اس بواسیری نے پیش کیا ہے اس میں نبی اور غیر نبی کے علم کو یکساں قرار دینے پر ہے، حالانکہ بہار شریعت، مناظرہ جھنگ اور تفسیر نور العرفان کے حوالے سے ہرگز بھی شیطان کے علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے یکسانیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ علی اصغر بواسیری کی اپنی بدعقلی، بدفہمی، بدعقیدگی اور جہالت و حماقت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین اس کے بعد کئی منٹ تک لگاتار اس نے مجھے گالیاں دی ہے، جس کا جواب سوائے اس کے اور کیا دیا جائے گا کہ گالیاں بک کر علی اصغر بواسیری اپنے فقیہ الامت کے فرمان سے مشرک اور مشرک کی ذریت ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ علی اصغر بواسیری بنا پوچھ والا بواسیری شعر ٹرپل مشرک ہو چکا ہے۔ باقی سامعین اس بواسیری شعر نے جو آگے گیدڑ بھبکیاں دکھائی ہے اس پر میں کہتا ہوں کہ سنبے رشید و قاسم کی جفتی کی پیداوار بنا پوچھ کے بواسیری شعر، تیرے پاس جتنے حوالے ہیں تو سب پیش کر دے، ایک ایک کر کے ان تمام حوالوں میں جو تو مکاری کرتا ہے اس مکاری کو ظاہر کر کے تیری ساری ہیکڑی نہ نکال دوں تو کہنا۔ حالانکہ اب تک میں نے جس طرح تیری مکاریوں اور جہالتوں، حماقتوں، بدفہمیوں اور بدعقیدگیوں کو ظاہر کیا ہے، اگر تجھ میں غیرت ہوتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا۔
یا حوالوں کے ساتھ مکاری کرنے سے باز آ جاتا یا اپنی بدفہمی کا اعتراف کر لیتا، مگر وہ دیوبندی ہی کیسا جس میں غیرت کا عنصر پایا جائے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ بہت اچھے سے معلوم ہو چکا ہوگا، اور اس بنا پوچھ کے بواسیری شعر کی عیاری مکاری بھی آپ پر خوب اچھی طرح واضح ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کوئی بات کوئی رائے اگر آپ دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حوالوں کے ساتھ یہ علی اصغر بواسیری بنا پوچھ کا بواسیری شعر کیسے عیاری اور مکاری کرتا ہے اور کیسے اپنی جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔ بس اس کی مکاریوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے واقف ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔